بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ ایک دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اسلام آباد کو اب صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کچھ ذرائع سے یہ خبر اڑتے اڑتے آئی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اور کمیٹی نے 70% تجاویز پر کام مکمل کر لیا ہے۔ اسلام آباد کو صوبہ بنانے پر جو تجویز آئی ہے صوبہ بنانے کے لیے، کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بعض لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں بھی ایک ایسا سسٹم چاہیے کہ ہماری اپنی صوبائی اسمبلی ہو، ہم اپنے لیے خود قوانین بنا سکیں بجائے اس کے کہ نیشنل اسمبلی ہمارے لیے قوانین بنائیں۔ اس سلسلے میں جب بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک پہنچی تو انہوں نے تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کا جائزہ لینے کے لیے جو اسلام آباد کے 3 MNAs ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس میں خصوصی طور پر پھر احسن اقبال صاحب کو بھی شامل کیا گیا، اور اس کمیٹی نے کہا یہ جا رہا ہے کہ 70% تک کا کام مکمل کر لیا ہے۔ بعض صحافتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کے صوبے بنانے کی راہ میں رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض ایسے علاقے اسلام آباد میں شامل ہونے والے ہیں جن کا تعلق دوسرے صوبوں سے ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ پنڈی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اپنی آبادی محض 10 لاکھ ہے، جبکہ اس کے قریب جو پنڈی شہر ہے اس کی آبادی شہر کی اگر ہم بات کریں 34 لاکھ سے زیادہ ہے، ڈسٹرکٹ کی پر بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ڈسٹرکٹ کی آبادی کو شامل کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ مری کو یہ پنڈی اور اسلام آباد کی آبادی ملا کے یہ پھر 60-70 لاکھ تک تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ مری کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن جو سب سے حیران کن چیز ہے، جو ہمارے خیال میں وہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ نتھیا گلی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نتھیا گلی سمیت جو گلیات کے علاقے ہیں ان کو بھی صوبہ اسلام آباد کا حصہ بنانے کی تجویز ہے۔ اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹنل کے ذریعے نتھیا گلی کو گلیات کو اسلام آباد کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ پنڈی صوبہ پنجاب کا حصہ ہے، کیا صوبہ پنجاب اس بات کی قربانی دے دے گا؟ اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف بھتیجی کی حکومت ہے، دوسری طرف چچا جی کی حکومت ہے، تو شاید وہ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ لیکن کیا پنجاب حکومت مری سے دستبردار ہو جائے گی؟ یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیا وہ نتھیا گلی جیسے علاقے کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گی؟ کیا یہاں کی صوبائی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ آیا صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم نے صوبائی حکومت کے ذرائع سے رابطہ کیا تو انہوں نے نفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے۔ الٹا صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نتھیا گلی سے اربوں روپے کا پانی مری جا رہا ہے، ابھی تو ہم نے اس کا بل بھی لینا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت دور کی سوچتے ہوئے مری کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے، تاکہ مستقبل میں یہ قضیہ نہ اٹھے جو 60-70 ارب روپے کا کیس بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے، گلیات کو اس کا حصہ بنانے کی ایک تجویز سامنے آ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے اگر صوبائی حکومت نہ مانے تو 2-3 راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ آئینی عدالت کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ساتھ میں ایک ریفرنڈم کا بھی ایک اشارہ ملا ہے کہ شاید ان علاقوں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ابھی ابتدائی تجاویز ہیں۔ گلیات کو خیبر پختونخوا سے نکال کر صوبہ اسلام آباد کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ اسلام آباد کو بے شک صوبہ بنا لیں، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کی آبادی پہ صوبہ بنانے کی کیا تک ہے، کیا سوچ ہے، کیا اس میں کیا راز پنہا ہے؟ یا تو پنجاب کے کچھ علاقے کاٹ کے پنڈی اور اٹک وغیرہ ملا کے اس کو آپ پورا ٹیکسلا تک، تو پھر ایک صوبے کی بات آ سکتی ہے اسلام آباد کی۔ لیکن صرف اسلام آباد شہر کو صوبہ بنانا کچھ عجیب سا لگے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک تجویز ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس نے 70% کام مکمل کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند روز میں وفاقی حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا چیز سامنے آتی ہے اور ان خبروں میں کتنی صداقت ہے۔ لیکن یہ امرطے ہے کہ خیبر پختونخوا کبھی بھی نتھیا گلی سے یا گلیات کے کسی حصے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔